شروع. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. کیا حال ہیں جناب؟ خیریت سے ہیں؟ سب ٹھیک ٹھاک ہیں؟ فٹ فاٹ ہیں؟ ماشاء اللہ. وادی سوم کا یہ موسم یہ اس علاقے کی سب سے بڑی خاص چیز ہے. اور یہاں جو ہے دن کے اس عالم میں روزے کے ساتھ اس خوبصورت فضا میں بیٹھنا، تازہ آب و ہوا لینا، پھر یہ ارد گرد پرندے چہچہا رہے ہیں، یہ سب چیزیں اللہ پاک کی نعمت سے کم نہیں ہے. آج جو ہمارا لائیو سیشن ہے اس کا ایک خاص مطلب ہے، اور وہ یہ ہے کہ آپ سب کو جیسا کہ معلوم ہے کہ آج الکرم فرینڈز کے زیر اہتمام جو ہے وہ سفر نور کا سلسلہ شروع ہو رہا ہے. دارالعلوم محمدیہ غوثیہ بھیرا شریف، جس کی بنیاد 1925 میں حضور غازی اسلام حضرت پیر محمد شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے رکھی. اب وہ ایک تناور درخت بن چکا ہے، ایک بھرپور علمی تحریک کی صورت اختیار کر چکا ہے، اور ماشاءاللہ پوری دنیا میں اپنا وجود جو ہے وہ منوا چکا ہے. اب دارالعلوم محمدیہ غوثیہ بھیرا شریف کو قریباً 100 سال ہونے کو ہیں، اور آج کل 100 سالہ تقریبات کی تیاریوں کے سلسلہ میں مختلف پروگرامز بھی ہو رہے ہیں. آج الکرم فرینڈز کے پلیٹ فارم سے انشاءاللہ شام 7:15 بجے شیخ الحدیث استاذ العلماء علامہ قبلہ پیر سید محمد اقبال شاہ صاحب گیلانی زیدہ مجدہ خلیفہ مجاز آستانہ عالیہ بھیرا شریف آپ کا انشاءاللہ بیان ہوگا، اور انفاق فی سبیل اللہ کے حوالے سے، اور بالخصوص اس حوالے سے مدارس دینیہ کی خدمت کرنا، یہ جو ہے نا اس حوالے سے وہ سلسلہ ہوگا. اچھا، ایک تو یہ چیز بڑی اہم ہے کہ وطن عزیز پاکستان میں اللہ پاک کے فضل و کرم سے حالات بڑے آہستہ آہستہ پرسکون اور پرامن ہو رہے ہیں. میڈیا کا شورغل اور اس کے شور شرابے اپنی جگہ، عمومی طور پر یہاں صورتحال بڑی بہتر ہے، اور رمضان المبارک، نماز تراویح اور اہل ایمان کی دعاؤں کے برکات اور ثمرات جو ہیں وہ آہستہ آہستہ نظر آ رہے ہیں، اور پوری دنیا میں آہستہ آہستہ اب کرونا وائرس جو ہے اس کا خاتمہ ہو رہا ہے. انشاءاللہ یہاں بھی بہت جلد جو ہے اس بلا سے چھٹکارا ملے گا اور اس کا خاتمہ ہوگا. آج مجھے کسی مہربان نے یہ مشورہ دیا کہ آپ اپنے بارے میں بھی کچھ بیان کریں کہ آپ کی زندگی کا سفر جو ہے وہ کہاں سے شروع ہوا اور کہاں تک پہنچا. ابھی میں اس بارے میں کوئی بات نہیں کر رہا، بلکہ اس پہ غور و فکر کر رہا ہوں، اور اس کی ایک وجہ ہے کہ دیکھنا یہ ہے کہ میری ذات، میرے معاملات جو ہیں ان سے قوم کا وقت جو ہے وہ کہیں زیادہ قیمتی ہے. اچھا، ان کی جو دلیل تھی اس میں بھی ایک بات بڑی اہم تھی کہ چلو اگر کوئی آپ کی لائف سے، آپ کی زندگی سے کوئی اچھا سبق سیکھے تو اس میں کیا حرج ہے. اس لیے آپ جو ہے ضرور یہ کام کریں اور لوگوں کو کچھ بتائیں. لیکن میں اپنے آپ کو آج بھی ایک طفل مکتب سمجھتا ہوں، سیکھنے کے عمل سے گزر رہا ہوں. میرا خیال یہ ہے کہ یہ جو حدیث پاک میں ہے کہ لحظ سے لے کر ماہ تک
اور گود سے لے کر گور تک علم حاصل کرو، یہ بات بالکل بڑی درست ہے۔ حقیقت یہی ہے کہ انسان جو ہے وہ آخر دم تک کچھ نہ کچھ سیکھتا رہتا ہے، اور اسی سیکھنے میں ہی بہتری ہے، اور انسان کی شخصیت پہلے دن سے کامل نہیں ہوتی۔ اللہ رب العزت کی ذات رب العالمین ہے، اور رب ہوتا ہی وہی ہے کہ تبلیغ و شے الی کمالہ بحسب استعداد الازلی شیئا فشیئا، کسی چیز کو درجہ بدرجہ مرتبہ کمال تک پہنچانے والی ہستی کو رب کہتے ہیں۔ تو کوئی انسان پہلے دن سے کامل نہیں ہوتا، بلکہ تکمیل شخصیت، تکمیل سیرت، تشکیل کردار، تشکیل شخصیت کا یہ سفر جو ہے یہ مسلسل جاری رہتا ہے، یہ ایک تسلسل سے جاری رہتا ہے، اور پھر انسان تجربات سے سیکھتا ہے۔ وقت کے ساتھ ساتھ انسان جو ہے اس کی زندگی میں بہتری کا عمل جو ہے وہ آتا ہے۔ بہرحال آپ سب دوستوں سے کچھ تجربات شیئر کر لینا، اس میں کوئی حرج بھی نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ ہم جس طرح لوگ یوٹیوب چینل بنا کر بیٹھ جاتے ہیں، مختلف ویڈیوز بناتے ہیں، اپلوڈ کرتے ہیں، اور بے مقصد اور بے معنی چیزیں ہوتی ہیں، محض انٹرٹینمنٹ، تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں اس چیز سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے کہ محض انٹرٹینمنٹ جو ہے نا وہ کوئی چیز نہیں ہے، بلکہ مقصدیت دنیا میں وہی چیزیں پایہ ثبات کو پہنچتی ہیں جن میں انسانیت کے لیے نفع ہوتا ہے، جو انسانیت کے لیے مفید ہوتی ہیں، نفع مند ہوتی ہیں۔ تو کیوں نہ ہم وہ باتیں جو مفید ہیں، جن سے کسی کو فائدہ پہنچ سکے، وہ تو ہم ضرور جو ہے اپنا بیان کریں، اور وہ باتیں جو محض انٹرٹینمنٹ ہوں، محض تفریح طبع کے لیے ہوں، یا محض وقت کا ضیاع ہوں، ہم ان چیزوں سے جو ہے وہ اپنے آپ کو بچا کر رکھیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنی ہے، کہ آدمی کے اسلام کا حسن یہ ہے کہ وہ لا یعنی اور فضول چیزیں جو ہیں ان کو ترک کر دے۔ تو اس لیے ہم بھی یہی چاہتے ہیں کہ جو لا یعنی اور فضول چیزیں ہیں ہم ان کو ترک کر دیں۔ ماشاءاللہ ہمارے بھائی زینت القریٰ جناب قاری محمد زید شریف صاحب، آپ بھی ماشاءاللہ لائیو ہمیں دیکھ رہے ہیں، اور ہمارے پیج کے آپ ٹاپ فین ہیں، یہ بڑی بات ہے، یہ کوئی معمولی بات نہیں کہ اتنے بڑے ماشاءاللہ قاری، عالم، فاضل، اور دارالعلوم محمدیہ غوثیہ الفرید ٹاؤن منڈی بہاؤدین کے روح رواں ہیں آپ، اور ماشاءاللہ وہاں منڈی بہاؤدین میں اس دارالعلوم میں وہاں پہ جو ہے قبلہ حضرت صاحب غریب نواز، امین امانات ضیاء الامت، امین حسن کرم حضرت پیر محمد امین الاسنا شاہ صاحب مدظ العالی کی خصوصی ہدایات پر شعبہ تجوید جو ہے اس کو شروع کیا گیا ہے، اور وہاں پہ دارالعلوم محمدیہ غوثیہ بیرشی میں وہاں پہ جو ہے شعبہ تجوید کا ایک سمجھیں کہ مرکز بنایا جا رہا ہے، تو قاری صاحب وہاں اس کی روح رواں ہیں، اور اس مرکز کو جو ہے وہ چلا رہے ہیں۔ تو ماشاءاللہ بڑی خوشی ہوئی قاری صاحب، بہت شکریہ کہ آپ نے وقت نکالا اور آپ جو ہے وہ ہمارے ساتھ تشریف فرما ہوئے۔ اور بھی دوست آہستہ آہستہ انشاءاللہ آتے جائیں گے، اور ہم بھی اپنا پیغام جو ہے وہ جاری رکھیں گے۔ اچھا، یہ جو بات ہے کہ مدارس دینیہ کے حوالے سے ان کی خدمت اور ان کے بارے میں غور و فکر کرنا، اور تو اس میں ایک بات یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ دیکھیں، انسانی خدمت کا شعور ہمیں قرآن و سنت سے ملا، اور قرآن و سنت کی تعلیم کہاں سے ملتی ہے؟
وہ مدارس دینیہ سے ملتی ہے۔ سو اگر مدارس دینیہ اپنا یہ کام چھوڑ دیں تو پھر آپ جو ہے وہ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا صورتحال ہوگی؟ ماشاءاللہ حفیظ اللہ مصطفی صاحب بہت بڑے عظیم مذہبی اسکالر ہیں اور ہمارے بہت مہربان ہیں۔ پاکستان میں آپ کا ایک بڑا نام ہے اور آپ نے بھی ہمیں جوائن کیا تو ماشاءاللہ ادارۃ المصطفیٰ کے اندر جو ہے آپ خدمات سے انجام دے رہے ہیں، تو بڑی خوشی ہوئی جناب حفیظ اللہ مصطفی صاحب۔ آپ جیسے جو دینی اسکالر ہیں وہ پاکستان میں اہل سنت کا قیمتی اثاثہ ہیں۔ اللہ پاک آپ کو بھی خوش رکھے، سلامت رکھے، اور پیرزادہ محمد رضا ثاقب مصطفی صاحب جو ہمارے بڑے دیرینہ مہربان ہیں، کرم فرما ہیں، اور شروع میں یہاں علاقہ تھل میں آپ بہت وقت دیتے تھے۔ وادی سون بھی آپ ایک مرتبہ تشریف لائے اور بہت کامیاب پروگرام ہوا، تو ماشاءاللہ انہوں نے با مقصد خدمت دین اور بڑے اچھے انداز میں خدمت دین کا سلسلہ کیا ہے۔ تو میری طرف سے آپ کو بھی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اور اللہ پاک آپ کو سلامت رکھے، دعاؤں کی درخواست ہے۔ بہرحال دوستو، اب جو دوسرا پہلو ہے آج کل وہ یہ ہے کہ بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ دعا کی ضرورت نہیں ہے، ویکسین کی ضرورت ہے۔ تو اب کرونا کے حوالے سے کرونا نے جہاں بہت سارے نئے تصورات کو جنم دیا، وہاں بہت ساری جو غلط باتیں تھیں ان کو بھی جو ہے وہ واضح کر دیا۔ جن میں سے ایک یہ ہے کہ ہمارا جو اسلامی نقطہ نظر ہے، جو دینی نقطہ نظر ہے، وہ شروع سے یہ ہے کہ ہم دعا کے بھی قائل ہیں اور دوا کے بھی قائل ہیں۔ ویکسین بھی ہونی چاہیے، کوئی حرج نہیں۔ اب ہمارے لبرل اور سیکولر بھائی رات دن یہ کہتے ہیں کہ ویکسین مولوی صاحب جو ہے وہ ایجاد کریں۔ بھائی دیکھنا یہ ہے کہ مولانا حضرات کا کام، علماء کا کام ویکسین ایجاد کرنا ہے ہی نہیں۔ ہمارا کام تو مسجدوں کو آباد رکھنا ہے، خانقاہوں کو آباد رکھنا ہے، مدارس کی رونقیں بڑھانا ہے، اور الحمدللہ یہ کام علماء کرام بحسن و خوبی سر انجام دے رہے ہیں۔ اچھا آپ دیکھیں اس بات کو، جو بڑی سمجھنے والی بات ہے کہ گورنمنٹ نے آج تک جو پیسہ لگایا ہے وہ مدارس پہ نہیں لگایا، وہ سائنس کی ترقی پہ لگایا ہے۔ وزارت بھی ایک باقاعدہ موجود ہے سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کی، اور اس کے جو وزیر با تدبیر ہیں وہ ہمارے فواد چودھری صاحب ہیں۔ یہ ہمارے ادھر پہاڑی کے قریب جو ہے نا ان کا حلقہ شروع ہو جاتا ہے یہاں سے، چونکہ ہم وادی سون یہ کوہستان نمک ہے اور یہ جہلم تک پھیلا ہوا سلسلہ ہے، تو اس لحاظ سے ان کا ادھر حلقہ بھی قریب ہے۔ میں ان لوگوں کی طرح جو لوگوں کو گالیاں دیتے ہیں، برا بھلا کہتے ہیں، میں فواد چودھری صاحب کے بارے میں کوئی ایسی بات تو قطعاً نہیں کروں گا، نہ ہمیں یہ بات زیب دیتی ہے۔ البتہ میں ان کو یہ کہوں گا کہ بھائی وزارت اب آپ کے پاس ہے سائنس اور ٹیکنالوجی کی، وسائل آپ کے پاس ہیں، ساری چیزیں آپ کے پاس ہیں، تو دیکھنا یہ ہے کہ جو ڈیوٹی علماء کی ہے وہ صحیح کر رہے ہیں یا نہیں، اور جو ڈیوٹی وزارت سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کی ہے وہ وہاں صحیح ہو رہی ہے نہیں۔ تو آپ اس بات کو اگر دیکھیں کہ پوری دنیا کے اندر جو ہے اب سائنس جو ہے ابھی وہ گھٹنے ٹیک چکی ہے، مجبور ہو چکی ہے۔ ویکسین نام کی ابھی کوئی چیز سامنے نہیں آئی، کتنے ماہ ہو گئے کرونا وائرس سے، کتنی اموات ہو گئی ہیں، اور اس کو پوری دنیا کے اندر جو ہے وہ عالمی وبا ڈکلیئر کیا گیا ہے۔ ساری دنیا کے جو بڑے لوگ ہیں، سائنسدان اور ڈاکٹرز، سر جوڑ کر بیٹھے ہیں، لیکن وہ اس کا کوئی حل نہیں نکال سکے۔ تو اب یہ قصور علماء کا نہیں ہے۔ بہرحال علماء نے احتیاطی تدابیر بتائیں، علماء نے قرآن و سنت کی روشنی میں لوگوں کو سوشل ڈسٹینس کا بتایا،
اس پر عمل بھی کیا اور جو ہماری ذمہ داریاں تھیں وہ ہم نے پوری کیں۔ ماشاءاللہ مطیع الرحمن صاحب، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارے بھائی محترم قاری ارشد مامون صاحب، علامہ ارشد مامون صاحب ٹھلا تحصیل کھاریاں ضلع گجرات سے ہیں۔ آج کل مجھے قبلہ رضوی صاحب نے بتایا کہ آپ یہاں وطن عزیز پاکستان میں جلوہ افروز ہو چکے ہیں۔ آپ کو خوش آمدید، مرحبا، اور آپ نے ہمیں جوائن کیا تو اس پہ بھی ہم آپ کے شکر گزار ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ ہم سب کو یہ بات طے کر لینی چاہیے کہ کوئی کسی کے کام میں جو ہے وہ ٹانگ نہ اڑائے۔ ہمارے یہاں نوشہرہ سے بھائی ہیں ملک نعیم خان اوان صاحب، ماشاءاللہ جی، انہوں نے بھی ہمیں جوائن کیا، اور نعیم بھائی بہت شکریہ، بہت خوشی ہوئی۔ علامہ حافظ محمد اسماعیل بندیالوی صاحب، ماشاءاللہ یہ بڑے میرے اچھے دوستوں میں سے ہیں، بڑے اچھے مذہبی اسکالر ہیں، بڑی اچھی گفتگو کرتے ہیں۔ اور محمد سہیل نقشبندی صاحب، ماشاءاللہ، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، لاہور سے، داتا کی نگری، داتا حضور کی نگری سے انہوں نے ہمیں جوائن کیا۔ اور عدنان بھٹی صاحب نورپور تھل سے، ماشاءاللہ یہ ہمارے وہاں نورپور تھل جو ہمارا گھر ہے وہاں ہمارے یہ پڑوس میں بھی رہتے ہیں۔ تو ماشاءاللہ اچھا ہے کہ یہ آج کل جدید دور کا تقاضا یہی ہے کہ ہم جو سوشل ڈسٹینس کہا جا رہا ہے نا، وہ اصل میں فزیکل ڈسٹینس، جسمانی فاصلے رکھیں۔ یہ جو ہے نا سوشل کنیکٹ ہونا چاہیے، سوشل رابطے اور بڑھنے چاہیے ہماری اس طرح لائیو۔ اور علامہ حافظ اشتیاق حیدر انجم صاحب فاضل بیرا شریف ہیں ملک وال کے ایریا سے، ماشاءاللہ، اور میرے کلاس فیلو بھی رہے ہیں علامہ یعقوب مفکر صاحب، یہ کراچی سے ہیں، ماشاءاللہ، سندھ دھرتی، حضرت عبداللہ شاہ غازی کی دھرتی سے یعقوب مفکر بھائی کو بھی خوش آمدید۔ اور یہ شیڈ فاؤنڈیشن کے نام سے وہاں ادارہ چلا رہے ہیں، اور جامعہ قمر الاسلام سلمانیہ جو کراچی میں ہے اس کے بھی فارغ و تحصیل ہیں، ماشاءاللہ۔ تو بہرحال ہمیں دلوں کو جوڑنا چاہیے، دلوں کے فاصلے کم کرنے چاہیے، اور ایک دوسرے کے قریب ہونا چاہیے، ایک دوسرے کو وقت دینا چاہیے، ایک دوسرے کی خیریت دریافت کرنی چاہیے۔ میں اپنے اس لائیو سیشن کے ذریعے یہ بات ضرور کہوں گا کہ فیس بک پہ اگر ہم کسی کو فرینڈ ریکویسٹ بھیجتے ہیں تو ہمیں چاہیے کہ بعد میں وہ بندہ جب ہمیں ملے تو ہم اس کو اسی انداز میں ملیں جو دوستی کا انداز ہے۔ کتنے ایسے لوگ ہم نے معاشرے میں دیکھے ہیں جن کے فرینڈ لسٹ جو ہے وہ ہزاروں تک پہنچی ہوئی ہے، لیکن بعد میں عملی زندگی میں وہ کسی مشکل سے دو چار ہوتے ہیں، کوئی ان کو پریشانی پیش آتی ہے تو کوئی ان کو پوچھتا تک نہیں ہے۔ تو یہ بات بالکل جو ہے نا وہ درست نہیں ہے۔ پچھلے دنوں ہم حضور غریب نواز امین امانات ضیاء الامت حضرت قبلہ پیر محمد امین الحسنات شاہ صاحب مدظ العالی سجادہ نشین آستانہ عالیہ بیرا شریف، اور یہ ایک حقیقت ہے کہ ہم آپ کے ملفوظات سے، آپ کے فرمودات سے بہت کچھ سیکھتے ہیں، اور اس فقیر نے تو اپنی زندگی میں واقعی حضور کی فرامین سے بہت ساری تبدیلیاں جو ہیں میں نے اپنی زندگی میں لائیں اور بہت کچھ سیکھا۔ آپ فرما رہے تھے ایک دن کہ یہ لائکس اور کمنٹس کا جو چکر ہے نا، یہ بے جان چیز ہے۔ وہ مشرف صاحب جب آئے پاکستان میں تو دوبارہ آئے تھے تو اس امید پہ آئے تھے کہ میرے 8 لاکھ کے کتنے فالورز ہیں فیس بک پہ، جب میں ایئرپورٹ سے اتروں گا تو پتہ نہیں کتنا بڑا استقبال ہوگا، یہ ہوگا وہ ہوگا، لیکن جب وہ ایئرپورٹ پہ پہنچے تو آگے کوئی بھی نہیں تھا۔ اور میں بھی سمجھتا ہوں کہ میں یہی چیز آپ کو یہی بتانا چاہتا ہوں، یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ ان دوستیوں کا کوئی فائدہ نہیں جن کا ہماری زندگیوں سے براہ راست کوئی تعلق نہ ہو، ہماری عملی زندگی سے کوئی تعلق نہ ہو، ہمارے پیشے سے کوئی تعلق نہ ہو۔ ہمارے ایک بڑے مہربان ہیں، انٹرنیشنل اسلامک یونیورسٹی اسلام آباد میں کمپیریٹیو اسٹڈی پہ کام کرتے ہیں، محترم جناب خورشید سعیدی صاحب، بڑی شخصیت ہیں، بڑے صاحب علم ہیں۔ اچھا، انہوں کا میں دیکھ رہا تھا فیس بک پہ، وہ کہہ رہے تھے کہ وہ تمام لوگ جو
ٹیچر ہیں ان کی فیس بک وال پہ یہ ہونا چاہیے کہ ایک استاد جو ہے وہ پڑھاتا کیسے ہے، نصاب کیا پڑھا رہا ہے، اس کی اسٹڈی سے متعلق کیا چیزیں ہیں، اگر اس کے اسٹوڈنٹ اس کے فالورز بنتے ہیں تو ان کو کیا فائدہ پہنچتا ہے، یہ چیز بڑی اہم ہے۔ ہوتا یہ ہے کہ بندہ ٹیچر ہوتا ہے لیکن دنیا بھر کی ادھر ادھر کی چیزیں وہ ڈال دیتا ہے، بندہ وکیل ہوتا ہے لیکن اپنے پیشے سے متعلق کوئی چیز اس کی وال پہ نہیں ہوتی، باقی دنیا کی ہر چیز ہوتی ہے۔ اسی طرح بندہ عالم دین ہوتا ہے لیکن جو دینی تعلیمات ہیں ان کے حوالے سے اس کی فیس بک وال ٹائم لائن پر کوئی چیز نہیں ہوتی، دنیا بھر کی دیگر چیزیں ہوتی ہیں۔ یہ ہمیں سیکھنا ہوگا کہ میری اگر پہچان ایک عالم دین کی حیثیت سے ہے یا دین کے مبلغ کے طور پر ہے تو پھر مجھے چاہیے کہ میری فیس بک وال جو ہے اس کے اوپر جو ہے وہ دینی معلومات ہوں، ایسی چیزیں ہوں جن کا تعلق دین سے ہے، لوگوں کی رہنمائی سے ہے، لوگ جو ہیں وہ آسانی محسوس کریں، دینی سوالات کریں اور ایسی چیزیں ان کو ملیں جو مستند ہوں اور تحقیق یافتہ ہوں۔ بدقسمتی سے سوشل میڈیا کے اوپر جو ہے بہت سی ایسی چیزیں فارورڈ ہوتی ہیں جن کا تعلق تحقیق سے نہیں ہوتا، غیر مستند مواد اور شاذ چیزیں۔ وہ ہوتا ہے نا، ہم جب پڑھتے پڑھاتے ہیں تو وہ ہوتا ہے کہ یہ قول جو ہے نا یہ قول شاذ ہے جی، اور اسی طرح قواعد و ضوابط میں ہوتا ہے کہ یہ ضابطہ جو ہے نا یہ شاذ ہے، کہ یہ روٹین میں تو باقی باتیں اس طرح چلتی ہیں لیکن یہ قاعدہ سے ہٹ کر ایک چیز آئی ہے، یہ شاذ ہے، کبھی کبھی ایسا۔ تو قرآن و سنت میں بھی بہت ساری ایسی چیزیں موجود ہیں جن کا تعلق شاذ اقوال سے ہوتا ہے، اور روایات میں ایسی روایات ہوتی ہیں جو جن کا تعلق شاذ چیزوں سے ہوتا ہے۔ تو جب ایسی کوئی چیز وہ سامنے آئے تو لوگ اس کو بہت ہائی لائٹ کرتے ہیں، اور اس کی میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں کہ ابھی کل پرسوں سنن ابی داؤد کی ایک روایت جو ہے کہ جس میں تھا کہ جب اذان ہو رہی ہو تو تمہارے سامنے جو برتن ہو تو تم اس برتن میں سے کھا پی لو اور مکمل اپنی تسلی کر لو۔ اب میں نے فیس بک پہ یہ جو دیکھا تو فیس بک پہ لکھا ہوا تھا اوپر کہ سحری کے وقت اگر اذان ہو جائے تو آپ تسلی سے کھا پی لیں، نیچے جی حدیث پاک اور حوالہ سنن ابی داؤد کا۔ اس حوالے سے گزارش یہ ہے کہ اب یہ میں نے جب دیکھا پھر مجھے کوئی دوستوں نے سینڈ بھی کیا کہ بھئی یہ کیا چیز ہے، آپ لوگ تو کہتے ہیں کہ اذان سے پہلے کھانا پینا بند کریں، تو یہاں لکھا ہوا ہے کہ تسلی کر لیں، اذان ہو گئی ہے کوئی بات نہیں، تسلی کر لیں۔ ہم جب بچپن میں تھے نا گاؤں میں تو یہ بات ہم وہاں بھی سنا کرتے تھے کہ کوئی نہیں جی اذان ہونے تک بندہ کھا پی سکتا ہے۔ تو جب پہلی مرتبہ میں نے اپنی زندگی میں سنا کہ سحری کا وقت پہلے ختم ہو جاتا ہے اور اذان نماز فجر کے لیے ہوتی ہے، فجر کے وقت کے لیے ہوتی ہے، تو مجھے یہ بات عجیب لگی تھی اور میرے ذہن میں یہ بات آئی تھی کہ ایسا کیوں ہے، کیا اس کے اوپر کوئی دلیل بھی ہے یا نہیں۔ تو بعد میں جب ہم نے پڑھا اور سنا اور دیکھا تو مسلم شریف کی حدیث پاک ہے، غالباً بخاری شریف میں بھی ہے اور دیگر کتب حدیث میں بھی ہے کہ ایک صحابی نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جو ہے سحری کی، اور پھر انہوں نے دوسرے لوگوں کو بتایا کہ جو میں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ سحری کی، تو اس سحری کرنے کے بعد جب ہم سحری ختم کر چکے تو پھر جو ہے اذان فجر ہوئی۔ پھر سوال کیا گیا کہ کتنی دیر بعد، تو وہ صحابی بیان کرتے ہیں کہ 50 آیات کی مقدار کے برابر تاخیر ہوئی، تو اس کے بعد جو ہے اذان فجر ہوئی۔ تو اب دیکھیں نا یہ چیز کہ جو مسلم شریف کی حدیث پاک ہے اور غالباً مجھے جہاں تک یاد پڑتا ہے شاید بخاری شریف میں بھی ہے، تو اب جو یہ روایت بتا رہی ہے کہ سحری کا وقت پہلے ختم ہو گیا اور 50 آیات کے برابر مقدار کے برابر جو ہے وقت جب گزرا تو پھر اذان فجر ہوئی۔ آج کل 50 آیات اگر ایک
مناسب سے قاری صاحب پڑھیں، وہ والے الفاظ نہیں جو یعلمون تعلمون آج کل رمضان المبارک میں کرتے ہیں۔ ادھر جناب بندہ ان کے پیچھے شامل ہونے کے لیے پہنچتا ہے، صف میں کھڑا ہوتا ہے اور پتہ ہی نہیں چلتا اور وہ رکوع میں پہنچ جاتے ہیں۔ ایسے والے نہیں، نارمل سے، مناسب سے، معقول سے قاری صاحب کی بات۔ وہ اگر پڑھیں نا تو جتنی چھوٹی آیات بھی پڑھ لیں، بہرحال 5 منٹ 50 آیات کے پڑھنے کے برابر لگتے ہیں۔ کم از کم 5 منٹ کا فاصلہ اذان فجر اور سحری کے درمیان، یہ حدیث پاک سے ثابت ہے۔ جب حدیث پاک سے یہ چیز ثابت ہے کہ 5 منٹ کا فاصلہ سحری اور اذان فجر کے درمیان، اور یہ حدیث جو ہے سنن ابی داؤد سے مسلم شریف کے اندر ہے۔ اب جو سنن ابی داؤد کی حدیث پاک ہے اس میں ایک تو وہاں سحری کے وقت کے کوئی الفاظ نہیں، ایک چیز۔ دوسرا، اذا سامع احدکم النداء کے الفاظ ہیں، ندا، اذان۔ وہاں یہ نہیں ہے کہ اذان فجر، اذان ظہر، اذان مغرب، اذان عشاء۔ اب اس کو فجر کی اذان کے ساتھ مختص کرنا، اس کے اوپر کوئی دلیل اور کوئی قرینہ ہونا چاہیے، جبکہ اس کے خلاف ایک قرینہ موجود ہے، اور وہ والا ہے کہ 50 آیات کے مقدار کے برابر جو ہے، اتنا جب دیر گزر جائے تو پھر اذان فجر۔ اچھا، ایک یہ بات۔ دوسرا یہ کہ ایک اور حدیث پاک ہے کہ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کبھی کبھی فجر جو ہے وہ صبح کاذب کے وقت دے دیتے تھے، اور حضور اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خصوصی حکم ارشاد فرمایا کہ کہیں تمہیں حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اذان جو ہے یہ دھوکے میں نہ ڈال دے کہ صبح صادق ہو گئی ہے۔ تو ہو سکتا ہے کہ یہ فرمان بھی اسی طرح کے اذان کے معاملے میں ہو۔ اس لیے جب اس طرح کے کئی احتمالات موجود ہیں تو فقہ کا تو مستند قاعدہ ہے کہ اذا جاء الاحتمال باطل الاستدلال، کہ جب احتمال آ جاتا ہے تو استدلال باطل ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے ہم سب کے لیے یہی ہے کہ ہم سحری کا وقت جو ہے اس کے ختم ہونے کے اعلان کے ساتھ ہی سحری ختم کر دیں، اور اذان فجر جو ہے وہ نماز فجر کے لیے ہے، اور اس تک نہ کھائیں پئیں، کیونکہ سحری کے وقت کے کچھ دیر بعد کھانا بھی روزے کو جو ہے وہ ختم کر دیتا ہے۔ اور افطاری میں اتنی جلدی کرنا کہ وقت افطار سے بھی بندہ پہلے افطار کر دے 1 منٹ یا کچھ دیر پہلے، تو وہ بھی سارے دن کی کمائی ضائع ہو جاتی ہے، تو اس لیے یہ بھی صحیح نہیں ہے۔ ہمارے ماشاءاللہ کچھ اور دوست بھی جو ہمیں جوائن کر رہے ہیں، تو ان کو بھی بھیرا راز نے ہمیں جو ہے وہ جوائن کیا۔ محترم محمد اشرف نظامی صاحب ملک وال سے بزرگ عالم دین ہیں، انہوں نے مہربانی کی اور ہمیں جوائن کیا۔ یہ جو بزرگ علماء کرام جو ہیں وہ ہمیں سن رہے ہیں، تو ان کی خدمت میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ میری یہ باتیں ایک طالب علم کی ہیں، اگر کوئی ایسی بات جو میں خلاف واقعہ بیان کروں یا صحیح نہ ہو تو وہ میری اصلاح فرمائیں، اور باقی حضرات کے لیے یہ ہے کہ وہ سن کر عمل کر لیں۔ حافظ عاقب صاحب نے ہمیں جو ہے ماشاءاللہ جوائن کیا، بڑی بات ہے جی۔ ایاز سیٹھ صاحب گجرانوالہ سے انجمن طلبہ اسلام کے سرگرم دوست ہیں، اور انہوں نے ہمیں جوائن کیا۔ ابو ریحان جیلانی صاحب ماشاءاللہ، اور صابر بلال صاحب نے ہمیں جوائن کیا۔ یہ تمام دوست جو اس طرح ہمیں سن رہے ہیں اور تشریف لا رہے ہیں، سب کی سلامتی کے لیے ہم دعا گو ہیں۔ اللہ پاک آپ سب کو سلامت رکھے، آپ آباد رہیں، شاد رہیں، اور سارے دوست جو ہیں ان کی خدمت میں میرا یہی پیغام ہے کہ آج 7:15 بجے سفر نور دارالعلوم محمدیہ غوثیہ کی جو 100 سالہ تقریبات کے لیے تیاریاں ہو رہی ہیں، ان کے ضمن میں ایک الکرم فرینڈز نے جو پروگرام جو ہے اس کا سلسلہ شروع کیا ہے، تو انشاءاللہ وہ آج اس میں ہمارے دارالعلوم محمدیہ غوثیہ بیرا شریف کے شیخ الحدیث استاذ العلماء بہت ہی پیاری شخصیت ہیں۔ سچی بات یہ ہے کہ میں ذاتی طور پر قبلہ شاہ جی سے بہت متاثر ہوں۔ قبلہ پیر سید محمد اقبال شاہ صاحب گیلانی زیدہ مجدو، جن دوستوں نے دارالعلوم میں آپ کی پاس پڑھا ہے سب جانتے ہیں۔
باغ و بہار شخصیت کے مالک ہیں ماشاءاللہ. ظاہر ہے سادات کرام ویسے ہی خوبصورت ہوتے ہیں. سادات کرام حسین و جمیل، اچھے خصائل، عادات، کردار، خوبصورتیاں، یہ تو ان کو اللہ پاک کی طرف سے پہلے ہی ودیت ہوتی ہیں. بہرحال قبلہ شاہ صاحب نے انفاق فی سبیل اللہ، اور پھر اس میں اس بات پر زور دیا کہ ہم سب کے زکوٰۃ، عشر، فطرانے جو ہیں ان کا رخ مدارس دینیہ کی طرف ہونا چاہیے، ترجیح مدارس دینیہ کو ہونی چاہیے. اور یہ جو این جی اوز جو انٹرنیشنل ایجنڈے پہ مختلف بہانوں سے لوگوں کو مدارس سے دور کر رہے ہیں کہ مدارس میں زکوٰۃ نہ دیں، باتیں کرتے ہیں. ایک دوست کا میں نے جو ہے وہ فیس بک پہ سنا، وہ دوست یہ کہہ رہے تھے کہ جی مدارس میں آپ جو ہے نقدی نہ دیا کریں، اور جو ہے نا بکرے وغیرہ کا بکرے نہ دیا کریں، نقدی نہ دیا کریں. جی کیوں جی؟ وہ مدرسے والے لوگ جو ہوتے ہیں وہ بکرے بیچ دیتے ہیں، نقدی پتہ نہیں کدھر لگائیں گے اس طرح. تو اس سلسلہ میں یہ بتا دوں آپ کو کہ صدقہ کی بنیادی مسکین کی حاجت براری ہے. مجھ سے پچھلے دنوں بھی ایک دوست نے پوچھا کہ جی ہم کہیں بکرا دیں یا بکرے کا گوشت دیں، تو میں بڑا یہاں واضح طور پر یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اس ضمن میں شرعی رہنمائی یہ ہے کہ صدقہ سب سے بہتر وہ ہے جس میں مسکین کی حاجت براری ہو. ایک بندہ بیمار ہوا پڑا ہے، غریب ہے، دوائی لینے کے پیسے نہیں ہیں، اور آپ اس کے سرانے بکرا باندھ کر آ جائیں اور ساتھ اس کے اوپر پابندی بھی لگائیں کہ یہ بھی آپ نے ذبح کرنا اور کھانا ہے، تو یہ کیا تک بنتی ہے؟ یہ تو کوئی بات نہ ہوئی. اس کے لیے یہی ہے کہ آپ اس کو نقدی دیں، یا پھر یہ کہ بیمار ہے تو آپ اس کے لیے اس کا پتہ کریں کہ علاج معالجے کے کیا اخراجات ہیں، ڈاکٹر کسی سے تجویز شدہ نسخہ ہو، اس کی ادویات اس کو لا کر دیں. تو سب سے اچھا صدقہ یہ ہے. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت سعد کو جب انہوں نے عرض کی کہ میں اپنی امی جان جو فوت ہو چکی ہیں ان کے لیے کوئی صدقہ کرنا چاہتا ہوں، تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ تم ان کے لیے کنواں کھدواؤ، کیونکہ وہاں مدینہ طیبہ میں میٹھے پانی کے کنووں کی کمی تھی. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے توجہ اس کی طرف دلائی. اس سے پتہ یہ چلا کہ جس چیز کی ضرورت ہو، جس میں لوگوں کے لیے نفع زیادہ ہو، وہ کام کرنا چاہیے، وہ صدقہ سب سے بہتر ہے. اب ہم اللہ کے راستے میں خیرات کرتے ہوئے بھی پھر اپنی خواہش نفس سے کام لیں اور ایسی چیزیں درمیان میں لے آئیں کہ اتنی شرائط اور اتنی پابندیاں کر دیں کہ وہ اصل مقصد جو ہے فوت ہو جائے، تو پھر صحیح نہیں ہے. مدارس کے حوالے سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ مدرسہ، میں یہ بات جامعہ مدینۃ النبی کے لیے نہیں کہہ رہا، یا یہ میں اس لیے نہیں کہہ رہا کہ میں ایک مدرسہ کو چلا رہا ہوں تو میں اسپیشلی ان باتوں پہ زور دے رہا ہوں، نہیں، بلکہ میں ایک عالم دین کی حیثیت سے اپنا دینی فریضہ سمجھتے ہوئے یہ رہنمائی کے لیے یہ بات کر رہا ہوں کہ سب سے بہتر یہ ہے کہ مدرسہ کے محتمم صاحب کے پاس جائیں، پرنسپل صاحب کے پاس جائیں، ان سے پوچھیں کہ آپ کے مدرسہ میں ان دنوں سب سے زیادہ جو ہے وہ کس چیز کی ضرورت ہے، اہتمام کس چیز کا کرنا چاہیے. کبھی مدرسہ میں اساتذہ کی تنخواہیں سب سے بڑا ایشو ہوتی ہیں، کبھی بجلی کا بل ایشو ہوتا ہے، کبھی طلباء کے کھانے پینے کے جو چیزیں ہیں وہ ہوتی ہیں. تو اس وجہ سے یہ چیزیں جو ہیں ان کا خیال رکھنا یہ زیادہ ضروری ہے. اسی طرح میں یہ مدارس کے محتمم اور پرنسپل صاحبان کے لیے بھی یہ بات کہوں گا کہ ان کے لیے بھی سب سے بہتر یہی ہے کہ وہ اپنی مرضی وہ بھی نہ کیا کریں. جس مد میں لوگ ان کو دیتے ہیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ سب سے بہتر یہ کہ اسی مد میں خرچ کیا جائے. لیکن اگر جو دوست آتے ہیں ان کو بتا دیا جائے کہ بھئی آپ نے یہ جو خدمت مدرسہ کے لیے کی ہے اس کو ہم یہ چاہتے ہیں کہ فلاں مد میں خرچ کر دیں، تو یہ زیادہ اچھا ہے. اطمینان بھی اس سے لوگوں کا بڑھے گا، تسلی بھی ہوگی، اور لوگوں کو بھی چاہیے کہ وہ اپنی ضد نہ کیا کریں، اپنی خواہش نفس کی بجائے ایسا کام کیا کریں جس سے لوگوں کو فائدہ ہو. جناب قاری طاہر عباس صاحب ماشاءاللہ نیریاں شریف یونیورسٹی کے ساتھ ان کی اٹیچمنٹ ہے. حافظ مراد علی صاحب ماشاءاللہ انہوں نے ہمیں جوائن کیا. ہمارے بڑے ہی محترم امین طاہر بجرال صاحب ماشاءاللہ.
یہ ہمارے وادی سون میں بڑے محبت کرنے والے، پیار کرنے والے بزرگ ہیں اور دینی حوالے سے ایک بڑا جذبہ رکھتے ہیں ماشاءاللہ. اور قاری ندیم اطاری صاحب ماشاءاللہ انہوں نے ہمیں جوائن کیا. اظہر عباسی صاحب نے ماشاءاللہ راول پنڈی اسلام آباد سے، سنگ جانی سے، جو ہمارے اشفاق ہاشمی صاحب مرکزی سیکرٹری جنرل صاحب الکرم فرینڈز، یہ ان کے ساتھیوں میں سے ہیں. روح رواں الکرم فرینڈز کی وہاں. علامہ قمر شہزاد چشتی صاحب نواں لاہور سے، انہوں نے ہمیں جوائن کیا. سب دوست، سب پیار کرنے والے، سب کو خوش آمدید، سب کو ویلکم. قمر شہزاد چشتی صاحب ہمارا حال بھی دریافت کر رہے ہیں الحمدللہ، حالی طیبن، اور سب حالات ٹھیک ہیں. وادی سون میں اب یہاں ٹھنڈا ٹھنڈا موسم ہے. اگر میں یہ بات بتاؤں تو کتنا عجیب ہوگا کہ اب میں یہاں بیٹھے ہوئے یہ محسوس کر رہا ہوں کہ مجھے ویسٹ کوٹ یا کوٹ پہننا چاہیے تھا. اب یہاں اتنی الحمدللہ ٹھنڈک کا جو ہے وہ کھلی فضا میں احساس ہونا شروع ہو گیا ہے. تو یہ وادی سون کی پربہار فضاؤں میں. اور جناب میاں محمد اشرف صاحب ہر دو سعودی سے، انہوں نے حضور ذالمت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی سعودی قیام کے دوران خدمت بھی کی. آپ شعبہ تدریس سے وابستہ ہیں، بڑی باذوق شخصیت ہیں، اور ماشاءاللہ شعبہ تدریس کے اندر جو ہے آپ ایک قابل فخر نام ہے. جہاں جس سکول میں آپ رہے وہاں کے طلباء نے آپ سے پیار کیا، اساتذہ نے آپ سے محبت کی، بڑی اچھی بات ہے. گلزرین زہدی صاحب ماشاءاللہ، اور گل سلطان گرایا صاحب جو ماشاءاللہ، امیر حسن بھائی، بہت سارے دوست ہیں جو جوائن کر رہے ہیں ماشاءاللہ. تو یہ سب دوست جو ہیں میں سمجھتا ہوں کہ ان کا وقت بڑا قیمتی ہے، انہوں نے وقت نکالا اور ہمارے ساتھ اس لائیو سیشن میں جو ہے شامل ہوئے. مجاہد عباس صاحب ماشاءاللہ. یہ اچھا ہے کہ اگر کہیں کوئی اچھا کام ہو رہا ہے تو دوستوں کو چاہیے کہ وہ اس میں شامل ہوا کریں اور لائک کومنٹس کیا کریں. اب میں نے اپنا یوٹیوب چینل بھی اپنے نام سے شروع کر دیا ہے. جو دا نیشنز 92 چینل بھی چل رہا ہے، لیکن اب میں نے اپنے نام سے محمد جاوید اقبال کھارا کے نام سے بھی یوٹیوب چینل شروع کیا ہے. اور انشاءاللہ اس پہ اب میں یہی سوچ رہا ہوں کہ مفید سے مفید ہم اس کو کیسے بنائیں، اس میں کیا کیا چیزیں ہونی چاہیے. تو اس پہ آپ سب لوگ بھی اپنی اپنی آراء اور تجاویز سے ہمیں نوازیں، اور محمد جاوید اقبال کھارا یوٹیوب چینل جو ہے اس کو بھی سبسکرائب کریں. ملک ممتاز جھٹیر اوان صاحب جی ماشاءاللہ دامن مہاڑ سے، خالق آباد ہمارے محبت کرنے والوں کی جگہ ہیں. وہاں جو ہے اب دو ایسی ہستیاں، ایک مولانا منصف خان صاحب جن کا تعلق ان سے تھا، ہمارے ادارے کے استاد تھے، یادگار اسلاف تھے، جن کی خدمات ناقابل فراموش ہیں. ان کی وجہ سے کنڈ خالق آباد کو ہم کبھی نہیں بھلا سکتے. دوسرے ہمارے بھائی اور ہمارے دیرینہ ساتھی، اور جامعہ مدینۃ النبی کی تحریک میں ایک بڑا کردار ملک مولاداز اوان صاحب کا تھا، اور خالق آباد سے. تو اس لیے ہم وہاں کے تو سب دوست جو ہیں ان کو بڑی قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں. علامہ اویس چشتی صاحب منڈی بہاؤالدین سے ماشاءاللہ، بڑی خوشی ہوئی. سب دوستوں کا بہت شکریہ. تو بہرحال ایک دو باتیں میں اور عرض کر کے اپنی بات سمیٹنا چاہتا ہوں کہ ایک تو وہ تمام لوگ جنہوں نے کسی ایسے بندے کا فیس بک پیج یا چینل سبسکرائب کیا ہوا ہے جو دینی حوالے سے بزرگان دین پہ طعن و تشنیع کرتا ہے، اکابرین سلف اسلاف کے خلاف باتیں کرتا ہے، تو اس کو فی الفور ان لائک کریں اور ان سبسکرائب کریں. میں سمجھتا ہوں کہ دین کی وہ بات ہی ٹھیک ہوتی ہے جس میں بزرگوں کا ادب ہو، بزرگوں کا احترام ہو، اکابرین جو ہیں ان کا احترام ہو، سلف صالحین کا احترام ہو. اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ معصوم عن الخطا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے، کامل و اکمل ذات آپ کی ہے، لیکن باقی بزرگوں کے حوالے سے ہم ان کا بڑا احترام ہمیں کرنا چاہیے. ادب پہلا کرینہ ہے محبت کے کرینوں میں. جہاں ادب نہ ہو، جہاں احترام باہمی نہ ہو، جہاں جو ہے اپنے سے بڑے کی تامیز نہ ہو، تو کوئی فائدہ نہیں ایسے دین کا اور ایسے دینی سلسلوں کا. تو یہ میں نے ملفوف بات کی ہے، میں نے نام نہیں لیا
میں کچھ ایسے لوگ اب سوشل میڈیا پہ دینی اسکالر بن کر آتے ہیں کہ جن کے نام لینے سے میں سمجھتا ہوں کہ رمضان المبارک کے روزے کے ان لمحات میں نام نہ ہی لوں تو اچھا ہے. سب سمجھ گئے ہوں گے. آپ سمجھتے ہیں دینی رہنمائی ہمیشہ مستند دینی شخصیات سے لیں، مستند دینی اداروں سے لیں، اور ایسی شخصیات سے لیں جنہوں نے کسی استاد سے پڑھا ہو، کسی دینی ادارے سے پڑھا ہو اور مستند ہوں. یہ عجیب بات ہے کہ جو آج اردو تراجم 2-4 سطریں پڑھ لیتا ہے وہ ہی بیٹھ جاتا ہے اور اپنی ایک دین کی دکان کھول لیتا ہے، اور پھر یہ ہماری بدنامی کا سبب بن رہے ہیں. مجھے تو یوں لگتا ہے کہ یہ ایک سازش کے تحت جو ہے یہ یوٹیوبر لوگ اور یہ بلاگرز لوگ یہ فیس بک پیج پہ جو ہے اس طرح کے اسپیشلی لانچ کیے جا رہے ہیں جو ہمیں مستند شخصیات، مستند ادارے ان سے جو ہے ان کے بارے میں شکوک و شبہات پیدا کر رہے ہیں. قطعاً ہمیں ایسے لوگوں کے قریب نہیں جانا چاہیے، دور ہو جائیں ان سے. اور انشاءاللہ اب لوگ ان کو پہچان بھی رہے ہیں. سردار ایان رؤوف صاحب ماشاءاللہ، اور بہت سارے دوست اور بھی ہیں. تو میں سب دوستوں کا شکر گزار ہوں جنہوں نے وقت نکالا. رمضان المبارک کے لمحات قیمتی ہیں. قرآن پاک تھوڑا ہو یا زیادہ اس میں ضرور پڑھیں، درود پاک ضرور اپنے ورد زباں بنائیں. اور آج 7:15 بجے جو لائیو ٹرانسمیشن ہونی ہے الکرم فرینڈز کے پیج پہ، الکرم فرینڈز کے یوٹیوب چینل پہ، اس میں سفر نور جو دارالعلوم احمدیہ غوثیہ کی 100 سالہ تقریبات کے لیے ایک سلسلہ ہے، تو آپ نے وہ 5 کو ہوگا، اور پھر 10 کو بھی ہوگا، پھر 15 کو ہوگا، پھر 21 رمضان المبارک کو ہوگا، پھر 25 کو ہوگا. تو یہ تمام جو دن ہوں گے ان میں آپ نے اس کو جوائن کرنا ہے انشاءاللہ. 7:15 بجے شام کے وقت افطار کے بعد آج انشاءاللہ 5 رمضان المبارک کو بھی قبلہ شاہ صاحب کی گفتگو ہوگی. آپ سب لوگوں نے اس کو دیکھنا ہے. اب چونکہ وقت افطار کی جانب ہم جا رہے ہیں، تو ہم جب افطاری کرتے ہیں تو روزانہ ہم نے ایک معمول بنایا ہوا ہے کہ جو حفاظ کرام، چونکہ وادی سون میں جامعہ مدینۃ النبی کے 75 حفاظ کرام جو ہیں نا وہ سنا رہے ہیں مختلف یہاں گاؤں میں، مساجد میں. تو ان میں سے 20 کے قریب جو ہے نا وہ ہم افطاری کے وقت موجود ہوتے ہیں. تو سب کے ذمہ میں نے لگایا ہوا ہے. کوئی سورت ملک پڑھتا ہے، کوئی دن بھر کی پڑھی ہوئی منزل جو ہے، فاتحہ شریف، ساری چیزیں ان کو ہم جمع کرتے ہیں. اور پھر کئی سالوں سے یہ معمول چل رہا ہے یہاں جامعہ میں کہ ہم وقت افطار پہ باقاعدہ جو ہے وہ اس کو ایصال ثواب کرتے ہیں، باقاعدہ ایصال ثواب. اور خصوصی کچھ نام بھی لیتے ہیں، لیکن جمیع امت مسلمہ، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام امت جو ہے اس کو ہم ایصال ثواب کرتے ہیں. تو اس ضمن میں بھی میری آپ سب لوگوں سے یہ گزارش ہے کہ آپ بھی اپنے گھروں میں افطاری کے وقت ایصال ثواب کا اہتمام کریں. اور یہ بڑا اچھا ہے کہ اس وقت ویسے بھی ایک تو قبولیت کا وقت ہے، دعاؤں کی قبولیت کا وقت ہے. تو ہمارے وہ بھائی جو اس دنیا سے چلے گئے اور ہمیں چھوڑ گئے، تو ہمیں چاہیے کہ ہم ان کو بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں، ان کے لیے بھی دعا کریں. میں آپ سب سے یہی کہوں گا کہ آپ نے جو ہے مجھے بھی دعاؤں میں یاد رکھنا ہے، اور جامعہ مدینۃ النبی کی کامیابی کے لیے دعائیں کرنی ہیں. وادی سون میں ایک جدید طرز کے مضبوط دینی ادارے کی اشد ضرورت تھی، اور اس کی کئی جہتیں ہیں اس ادارے کی. انشاءاللہ سب سے پہلے تو میں مرکزی دارالعلوم پہ ایک مضمون لکھنا چاہتا ہوں اور اس کی فکری بنیادوں پہ کچھ کام کرنا چاہتا ہوں بہرت شریف کے حوالے سے. لیکن اس کے بعد میری خواہش ہے کہ میں جامعہ مدینۃ النبی کے حوالے سے یہ نہیں ہے کہ ہم یوں یہاں کر بیٹھ گئے اور ایسے ہی شروع کر دیا ہے جیسے نہ منزل کا ہمیں پتہ ہے اور نہ کوئی ہمارے اہداف اور ٹارگیٹ ہیں. ایسا نہیں ہے. سوچ سمجھ کر بڑے جو ہے غور و فکر کے بعد یہ ادارہ کام کر رہا ہے، اور انشاءاللہ اس کے اثرات بھی ظاہر ہو رہے ہیں. لیکن انشاءاللہ جو ہی اب لاک ڈاؤن ختم ہوگا تو ہم ایک نئے عزم سے بنیاد سحر کریں گے اور آغاز سحر کریں گے انشاءاللہ. اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ابھی ہماری تکمیل نہیں ہوئی، ابھی ہمارا آغاز ہو رہا ہے.
آغاز ہو رہا ہے، ابھی عشق کے امتحان اور بھی ہیں انشاءاللہ. ہم نے اور ابھی بہت سارے مرحلے طے کرنے ہیں اور اس میں آپ سب کا ہمیں تعاون چاہیے ہوگا. بہت شکریہ. اللہ پاک سب کو سلامت رکھے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اپنا خیال رکھیے گا.